اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ نے منایا ہو یا منانے کا کوئی طریقہ بتایا ہو، تو کیسے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں ثواب اور نیکی کا کام کر رہا ہوں؟ اور جو روکنے والے ہیں وہ تو ابلیس ہیں جی، ابلیس کے سوا سبھی تو جہان میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ کن کو کہہ رہے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہو نعوذ باللہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہو، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہو، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہو، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو کہہ رہے ہو، بدر و احد والوں کو کہہ رہے ہو، عشرہ مبشرہ کو کہہ رہے ہو، کن کو کہہ رہے ہو؟ کون تھے جو ایسا کرتے تھے؟ اس لیے ہمیں شریعت کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہے، تب اللہ راضی ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہوگا۔ نیتیں اور ارادے جتنے مرضی نیک ہوں، جب تک طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے اللہ عمل قبول نہیں کرتا، یہ بات ہے۔ اسی لیے علماء نے جو بدعت کی تعریف کی ہے وہ یہی ہے کہ ایک طریقہ جو شریعت کے مشابہ ہے، یعنی شریعت سے ملتا جلتا ایک طریقہ خود بناتا ہے کوئی انسان۔ یعنی شریعت میں کیا ہوتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، جتنے بھی طریقے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ گھڑ لیتا ہے، یہ بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت ناراض ہوتے تھے اگر کبھی دیکھتے کہ کوئی شخص ایسا کرنے کا سوچ رہا ہے، کیا نہیں کبھی کسی نے، کرنے کا سوچا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہو گئے، نالاں ہو گئے، سخت وعیدیں، سخت تنبیہات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسی بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ اگلے خطبات میں عرض کروں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کس قدر حساس تھے اس معاملے میں کہ اللہ کے دین میں کسی کو اضافہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اللہ کا دین مکمل ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں ابھی آپ پنکھے چلاتے ہیں، آپ اے سی چلاتے ہیں، آپ گھڑیاں باندھتے ہیں، آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں، آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، آپ کے پاس کاریں ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے۔ اللہ کے بندو دین کی بات ہو رہی ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کی بات ہو رہی ہے، عبادات کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے دین کے بارے میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یاد رکھو، سن لو، آج دین مکمل ہو گیا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور جس نے کرنے کی کوشش کی ہے اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں جس طرح آئندہ خطبات میں بیان ہوں گی۔ اور جو دنیاوی معاملات ہیں، سواری کی بات کرو تو اللہ رب العزت نے سورہ نحل میں جانور گنوائے کہ یہ جانور یہ جانور یہ جانور تمہارے لیے سواری اور سامان کی رسد وغیرہ کا کام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ابھی اللہ رب العزت نے ایسی سواریاں پیدا کرنی ہیں جن کا تمہیں علم نہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ فرما رہے ہیں ایسی سواریاں اللہ پیدا کرے گا، ایسے ذرائع پیدا کرے گا آمد و رفت کے جو آج تمہارے علم میں نہیں ہیں۔ دیکھیں اللہ نے پیدا کیا کہ نہیں، یعنی جہاں دنیا کی بات آئی، جہاں دنیاوی آسائشوں کی بات آئی، وہاں اللہ نے فرمایا کہ ان میں اضافہ ہوگا، قیامت تک یہ بڑھتی رہیں گی یہ چیزیں۔ جہاں عبادات کی بات آئی، دین کی بات آئی، ثواب کے طریقوں کی بات آئی، فرمایا کہ ختم بند۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہی تقاضا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا کہتے تھے؟ نبوت ختم ہو گئی ہے، کیسے اس کو بیان کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ وحی آنا بند ہو گئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کیوں کہ آپ کے بعد وحی آنا بند ہوگی، اللہ کی طرف سے کوئی نیا طریقہ، کوئی نیا ثواب، کوئی نئی عبادت نازل نہیں ہوگی۔ اور اگر آج بھی نئے طریقے بننے ہیں تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر ساری دنیا کو مخاطب ہو کے الا هل بلغت، بتاؤ لوگوں کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے کہ نہیں پہنچا دی؟ سب نے بیک آواز کہا تھا نا کہ آپ نے تو حق ادا کر دی ہے، اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے نبی، میرے رسول، جو بھی میں نے آپ کی طرف وحی کر کے نازل کیا ہے وہ آپ لوگوں کو پہنچا دیں، اس کی تبلیغ کر دیں۔ اگر آپ نے کوئی بات بھی ایسی اپنے پاس رکھ لی تو فما بلغت رسالتہ، پھر رسالت کو کی تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوگا، پھر آپ کو گویا کہ آپ نے پوری رسالت ہی چھپا لی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ہر طریقہ، عبادت کا ہر طریقہ، اللہ کو راضی کرنے کا ہر طریقہ مقرر بھی کر دیا، کر کے بھی دکھا دیا، امت کو بتا دیا، اس کا طریقہ سمجھا دیا، اس کا وقت معین کر دیا، اس کی مقدار معین کر دی، اس کی کیفیت معین کر دی۔ اب بھی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں دین پورا نہیں ہے، اب اس کو میں پورا کروں گا، پھر قیامت تک لوگ اپنی طرف سے چیزیں بڑھاتے ہی جاتے ہیں، بڑھاتے ہی جاتے ہیں۔ ہمارے لیے خیر و بھلائی کس میں ہے؟ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے میں، آگے بڑھنے میں نہیں۔ آگے بڑھنا جرم ہے، پیچھے چلنا یہ اتباع ہے، یہ مقصود ہے شریعت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ قدم رکھیں، آپ کے نقشے قدم پہ چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دے
دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ. قرآن کہتا ہے مومنو تمہیں جو رسول دے دیں اسے لے لو. جو عبادت، جو ثواب کا طریقہ، جو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے بس اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن گناہوں سے، جن جرائم سے منع کر دیا گیا ہے بس ان سے رک جاؤ. ایک مومن اور مسلمان کا کام کیا، قرآن نے کیا بیان کیا؟ مومن کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن لیا اور مان لیا. بس سننا ہے اور ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اپنی طرف سے نہ تو عقل کے گھوڑے دوڑانے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے. اگر سمجھ آ گئی تو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئی تو تب بھی ٹھیک ہے. ہم نے اطاعت کرنی ہے، پیروی کرنی ہے. اور دوسرا اپنی طرف سے کوئی طریقہ مقرر نہیں کرنا. بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کافی سمجھنا ہے، یہی ہمارے لیے نجات ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.